لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور نور الهدى مصباح الظلم جميع الشمم شفيع الأقم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب تعوده والمقصود جوده سيد المرسلين أنيس الغربين الملقبة بطه والياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صلوات عليه محمد برادران ایمانی، مرکز ابو طالب مہوا کی تیسرے عشرے کی یہ 8ویں مجلس آپ حضرات کے ہدیہ سماعت ہے، اور موضوع گفتگو جو چل رہا ہے وہ ہے اسلام میں اخلاق کی اہمیت۔ اخلاق ہے تو اسلام ہے، اور اسلام ہے تو پھر اخلاق ہے۔ یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے۔ اسلام بغیر اخلاق کے نہیں ہو سکتا، اخلاق بغیر اسلام کے نہیں ہو سکتا۔ مکمل انسان کو انسان بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو اسلام اور دوسرے اخلاق۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر اگلا قدم ایمان کا ہوتا ہے، پھر ایمان کے بعد تقوی کی منزل آتی ہے، اور تقوی ہی انسان کی کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اخلاق کو پانے کے لیے، اخلاق کو مضبوط رکھنے کے لیے صبر کی بھی ضرورت ہے، ایڈمنٹیشن کی ضرورت بھی ہے۔ انسان مکمل ارادہ کر لے آج کے بعد میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، مکمل ارادہ کر لے کہ نہ میں زبان سے، نہ آنکھ کے اشاروں سے، نہ ہاتھ وغیرہ سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ جب انسان مکمل ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جہاں ہمتیں بلند ہوتی ہیں، جہاں حوصلے بلند ہوتے ہیں، کامیابیاں قدم چومتی ہیں۔ محمود غزنوی نے کئی مرتبہ حملے کیے تھے لیکن جیت نہیں پا رہا تھا۔ ہر بار جاتا جنگ میں ہار کے واپس آتا۔ روایتوں میں ہے، ہسٹری میں، کہ 17 مرتبہ اس نے جنگ کی، 17 مرتبہ ہارنے کے باوجود حوصلے نہیں ٹوٹے۔ اس کے ایک وزیر نے کہا کہ آپ ہر بار اپنے طاقت کے بلبوتے پہ جاتے ہو،
کبھی کسی بابا کی دعا بھی لے کے جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کون ہے؟ کہ آپ ہی کے شہر کے باہر ایک کٹیا ہے جس میں ایک بابا رہتا ہے۔ کہا چلو چلتے ہیں۔ ادھر شہنشاہ محمود غزنوی اپنے فوج کے ساتھ اس فقیر سے ملنے گیا۔ دیکھیے بھکاری اور فقیر میں فرق ہے۔ بھکاری وہ ہے جو بھیک مانگتا ہے، فقیر وہ ہے جو دیتا ہے، دعائیں دیتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ اس فقیر کے آزو بازو بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت شہنشاہ محمود غزنوی آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آنے دو۔ کہ چلیے باہر چل کے استقبال کرتے۔ فقیر نے کہا مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب اس کا ہے، اس کو یہاں آنے دو۔ بہرحال وہ کٹیا میں آیا، اس نے دیکھا کہ ایک پھٹا پرانا میلا کچولا سا کرتا پہنے ہوئے، پیجامہ پہنے ہوئے، ایک اینٹ کا سہارا لیے ایک فقیر لیٹا ہوا ہے۔ محمود غزنوی وہاں پہنچا، سلام کیا، فقیر نے جواب سلام دیا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ میں مسلسل جنگ کر رہا ہوں لیکن ہارتا جا رہا ہوں، میں کیا ایسا کروں کہ جیت جاؤں؟ کہ ایک کام کر، اپنے کرتے کو اتارا، میلا سا کرتا، دھلا ہوا بھی نہیں تھا، کئی دنوں کی گرد اس پہ، اٹھا کے دے دیا۔ کہا کہ اس کرتے میں میرا پسینہ ہے، اس کو اپنے ساتھ جنگ میں لے جا، جب تجھے لگے کہ اب تو ہارنے والا ہے، تیری فوج بھاگنے والی ہے، اس وقت اس کرتے کو باہر نکالنا، اور اس کے بعد زیر آسمان اسے رکھ کے ایک دعا کرنا، پروردگار تجھے اس کرتے کا واسطہ، اگر اس فقیر کی تیری نگاہ میں کوئی عزت ہے تو مجھے جتا دے۔ محمود غزنوی نے کرتا اٹھا لیا۔ فقیر نے کہا جاؤ، میرا مولا تمہارا وارث ہے۔ یہ فقیر وہ تھا جو اٹھتے یا علی، بیٹھتے یا علی، چلتے یا علی، کھاتے یا علی، پیتے یا علی، علی علی کرنے والے میں یہ کمال آ ہی جاتا ہے۔ اب یہ محمود غزنوی گیا، جنگ کر رہا تھا، جنگ کرتے کرتے جب اس کی فوج بھاگنے کو تیار تھی، دشمن فتح ہونے کو تیار تھا، دشمن کو بھی بھروسہ اب تک یہ ہارتا ہی رہا، اس میں بھی ہار جائے گا، لیکن محمود غزنوی کے پاس ایک طاقت تھی، کرتے کی طاقت۔ ایک مرتبہ اس کرتے کو نکالا، پروردگار اس فقیر کی اگر تیرے نگاہ میں کوئی عزت ہے تو میری عزت رکھ لے۔ بھاگی ہوئی فوج دور سے دیکھ رہی ہے۔ محمود غزنوی نے کہا پتہ نہیں مجھ میں کہاں سے ہمت آ گئی، میں نے ایک نئے جوش کے ساتھ اکیلے تنہا لڑنا شروع کیا۔ جب میرے سپاہیوں نے مجھے تنہا لڑتے دیکھا تو واپس جوش کے ساتھ آئے، پھر ہم نے ایسا حملہ کیا کہ ان کی فوج بھاگی اور ہم جیت گئے۔ جیتنے کے بعد محمود غزنوی کا عقیدہ پکا ہو گیا فقیر پہ، کہ اس کرتے کے واسطے سے دعا مانگا تو مجھے ایک طاقت مل گئی، لہذا میں محل نہیں جاؤں گا، سیدھے فقیر کی کٹیا پہ جاؤں گا۔ ایسے فقیر کی جگہ اس کٹیا میں نہیں ہے، میرے محل میں ہے۔ نکل کے آیا، کٹیا میں آیا، آنے کے بعد کہا سرکار میں نے دعا مانگی اور میں جیت بھی گیا۔ کہ یہ بتا کیا دعا مانگی؟ کہ میں نے یہی کہا جو آپ نے کہا تھا، کہ اگر اس فقیر کی کوئی عزت تیری نگاہ میں ہے، اس کرتے کے واسطے سے مجھے اس جنگ میں جتا دے۔ کہ تو نے گھاٹے کا سودا کر لیا، تو نے کہا اس جنگ میں اگر تو کہتا کہ پورے دنیا کا مجھے بادشاہ بنا دے تو مجھے میرے مولا علی پہ بھروسہ ہے، وہ میری عزت رکھ لیتے۔ کہ اچھا چلیے اب آپ ہمارے محل چلیے، آپ کی جگہ یہ کیا ہے؟ کہ چھوڑ،
اگر تیرے محل میں وہ طاقت ہوتی تو تو میرے پاس نہ آتا۔ تیرا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے ساتھ طاقت نہیں ہے، میرے ساتھ ایمان کی طاقت ہے، عمل کی طاقت ہے، میں یہی ٹھیک ہوں۔ کہ اچھا وہ کرتا مجھے دے دے، میرے پاس دوسرا کرتا نہیں ہے۔ فقیر نے کرتا لے لیا۔ یہاں پہ رک کے ایک فیصلے پہ لانا چاہتا ہوں، جسے فقیر کا کرتا مل جائے وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، جسے امیر کا علم مل جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ سوچئے جب ایک فقیر کا کانفیڈنس لیول اتنا ہو، ہمارے علماء کا کانفیڈنس لیول کیا ہوگا؟ علماء کا کانفیڈنس لیول کیا ہوگا؟ آقا خمینی کوئی معمولی انسان نہیں تھے، زبردست عالم دین کا نام تھا، کسی سے گھبرائے نہیں۔ مولا نے کہا نا، جو اللہ سے ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں گھبرائے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایران میں ان کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے آقا آج ایران کی اکانومی بہت گر گئی ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ خرچے کم کر دیں۔ بہت غور سے سنیے گا، ایک پیغام ہے کہ کیا خرچے کم کرنا چاہتے ہو؟ کہ یہ جو روز پہلی محرم سے لے کے چہلم تک روز ایک عام تبرک بنتا ہے، لنگر چلتا ہے، سب کے لیے کھانا، اس سے بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ 40 دن تک پورے ملک میں کھانا کھلانا یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا خرچہ ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ کھانا ختم کر دیتے ہیں، شربت پلا دیں گے، پانی پلا دیں گے، چائے پلا دیں گے۔ کیا جملہ آقا خمینی کا تھا، انہوں نے فرمایا کہ موہ کے ہر دور ہیں، ہمارے پاس آج جو کچھ ہے از محرم و سفر است، یہ محرم اور سفر کی دین ہے۔ اگر تم 3 وقت کا کھاتے ہو تو 2 وقت کھاؤ، اگر تم سال میں 2 کپڑے بناتے ہو تو 1 کپڑا بناؤ، لیکن تبرک میں کمی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حسین کسی کا رکھتا نہیں ہے۔ اور نوجوان سنیں اس کے بعد کا جملہ، کہتے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں دنیا بھر کے نوجوانوں سے کہ ماتم میں کبھی پیچھے نہ ہٹنا، اس لیے کہ جو ہاتھ تمہارے سینے پہ پڑتا ہے دشمن کے گالوں پہ پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، شیخ حسن نقوزکی کا نام سنا آپ نے، بڑے پائے کے عالم دین تھے اور عارف بھی تھے۔ جب خمینی صاحب جو ہے 30 ایئرس کے تھے، 30 سال کے تھے، تو ان کے پاس گئے اور انہیں علم کیمیا بھی آتا تھا، شیخ حسن نقوزکی کو۔ خمینی صاحب نے 30 سال کی عمر میں ان سے جا کے کہا کہ آپ کے پاس جو علم ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ ہی وہ پوشیدہ ہو جائے، لہٰذا میں چاہتا تھا کہ وہ علم اگر ہمیں مل جائے۔ تو شیخ حسن نقوزکی نے خمینی صاحب سے کہا دیکھیے سچائی کیا چیز ہوتی ہے، کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دوں گا، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم کسی اور کو یہ چیز نہیں بتلاؤ گے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ لیکن خمینی صاحب نے کہا میں وعدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے کبھی خوشی میں کسی کو بتا دوں یا کسی سے کہہ دوں۔ تو کہا تو پھر ایسا کیوں نہ کرتے، علم کیمیا کے بدلے، یعنی سونا بنانے کی ترکیب کے بجائے
کیوں نہ میں تمہیں وہ علم دے دوں جس میں پوری دنیا میں تمہارا نام بھی ہو، دنیا بھی تمہارے پیچھے، آخرت بھی تمہاری، ایسا عمل کیوں نہ دے دوں؟ اور واقعاً یہ میں نے آزمایا ہوا ہے۔ یہ نسخہ جو شیخ حسن نقو ذکی کا آج کی محفل، یہ مجلس کا آپ کے لیے ایک تحفہ ہوگا۔ عمانی صاحب نے کہا کہ اس سے بہتر اور کیا چاہیے؟ کہا کہ ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے، ہر نماز کے بعد ایک بلند ترین صلوات پڑھے پر محمد والا۔ کہا کہ ایک چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں، اس میں سے کچھ چیزیں ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں، جیسے تسبیح جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ۔ جناب سیدہ کی تسبیح کوئی معمولی تسبیح نہیں ہے، یہ بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ سب پڑھتے ہیں لیکن اس کی اہمیت کو جانے بنا پڑھتے ہیں، عادتاً ہم پڑھتے ہیں، اور ہمارے پڑھنے کا اسٹائل کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ، یعنی اتنا فاسٹ چلتا ہے ہاتھ، دیکھتے دیکھتے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور سبحان اللہ جو ہے 33 مرتبہ، سیکنڈز میں ختم ہو جاتا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتی۔ جبکہ علماء کہتے ہیں کہ تسبیح جناب سیدہ پڑھنا ہو تو اس طرح سے پڑھو کہ جب اللہ اکبر کہو تو احساس کے ساتھ کہو کہ سب سے بڑا وہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، بہت پریشان ہوں، مولانا کوئی ایسی چیز بتا دے۔ میں نے کہا آپ روز مرہ جو کرتے ہو چیز اس کو قاعدے سے کرو۔ کہ نہیں میرا بیٹا جو ہے نا مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، 4 سال ہو گئے واپس نہیں آ رہا۔ کہا جناب سیدہ کی تسبیح پڑھتے ہو؟ کہا ہاں بالکل۔ اس کے بعد دعا کرو۔ کہا روز کرتا ہوں۔ کہ کیسے پڑھتے ہو تسبیح؟ تو انہوں نے اپنا بتایا اس طریقے سے۔ کہا ایسے نہیں، اللہ کی ربانیت کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے، اس کی تمام تر کمالات کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے پھر کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس کی دی ہوئی نعمتوں کو سوچو کہ تمہیں اس نے ہوا دیا الحمدللہ، حیات دیا الحمدللہ، صحت دی الحمدللہ، گھر دیا الحمدللہ، عزت دی الحمدللہ، آبرو دی الحمدللہ۔ اس کی ایک ایک نعمتوں کو یاد کر کے الحمدللہ کہتے رہو۔ پھر اس کے بعد اس کی دی ہوئی توفیقات کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو سبحان اللہ، روزہ بھی رکھتے ہو سبحان اللہ، امام کی محبت تمہارے دل میں ہے سبحان اللہ، اس احساس کے ساتھ تسبیح کرو۔ چند دن کے بعد وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا میرا بچہ واپس آ گیا، اور میرے میں ایک عجیب چینج آنے لگا اس تسبیح کی برکت۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تمہارے روزی اور روٹی میں برکت نہیں ہے، تسبیح زہرا پڑھ کے دعا مانگو۔ ہم روز عادتاً پڑھ لیتے ہیں، عادتاً نہ پڑھیں، عبادتاً پڑھیں۔ پھر دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو شیخ نقو ذکی نے کیا کہا عمینی صاحب سے؟ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھنے کے بعد جناب سیدہ کی تسبیح دل سے پڑھو۔ وہاں اشارہ ادھر ہی ملتا ہے، دل سے پڑھو کا مطلب ایک ایک نعمتوں کو اللہ کی یاد کر کے، اس کی وحدانیت کو یاد کر کے، اس کے دی ہوئی توفیقات کو یاد کر کے تسبیح پڑھنا۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھنا، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا۔ آیت الکرسی کے فضائل اب میں بیان نہیں کرنا چاہتا ورنہ بہت لمبی مجلس ہو جائے گی۔ اس سے پہلے عشرے میں آپ کے یہاں بیان کر بھی چکا ہوں، اسے مجھے ریپیٹ نہیں کرنا۔ بس اتنا سمجھ جائیے کہ سوائے بلائے موت کے کوئی بلا ایسی نہیں ہے جو آیت الکرسی سے ٹل نہ جاتی ہو۔
قرآن کا خزانہ کہا گیا آیت الکرسی کو۔ آیت الکرسی بہت زبردست طاقت رکھتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھیں۔ 3 مرتبہ صلوات پڑھنے کے بعد سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع کر کے تیسری آیت مکمل 3 مرتبہ پڑھنا۔ پھر سورہ توحید 3 مرتبہ پڑھنا، قل اللہ کا سورہ۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے پوری ہو جائے گی۔ یہ چھوٹا سا عمل خمینی صاحب نے شروع کیا۔ اس کے بعد جب ایران پر مکمل اسلامی حکومت ہو گئی تو انہوں نے کہا اسی عمل کی وجہ سے۔ آپ نے دیکھا انہیں دنیا میں بھی اتنی عزت ملی، آخرت میں بھی کتنی عزت ہے مولا بہتر جانتے ہیں۔ بزرگ محترم ہمارے پاس بڑی چیزیں ہیں لیکن ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے 2 چیزیں، ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت۔ انشاءاللہ کل اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ آج اتنا بتا دوں، بصارت کہتے ہیں ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ ظاہر پہ نہ جائیں، باطن پہ بھروسہ کریں۔ یا یوں کہہ دوں، بصارت دوسروں کے غلطیوں کو تلاش کرتی ہے، بصیرت اپنی غلطی کو تلاش کرتی ہے۔ حسد جیسی بیماری کو دل سے ہٹائے۔ غرور، تکبر شیطان میں تھا، اگر ہم میں ہے تو پھر ہم شیطان کے چیلے تو کہلا سکتے ہیں لیکن مسلمان کے بچے نہیں کہلا سکتے۔ ایک مومن کی اولاد میں اور شیطان کے چیلوں میں یہی فرق ہے۔ جہاں تکبر آتا ہے، تکبر کب آتا ہے؟ جوانی ہے تکبر آ سکتا ہے، طاقت ہے تکبر آ سکتا ہے، حتیٰ کہ علم زیادہ آ گیا تو بھی تکبر، عمل زیادہ کرنے لگے تو بھی تکبر۔ ان چیزوں میں اللہ سے مدد مانگے کہ پروردگار آج تو نے جس لائق مجھے بنایا ہے یہ تیری عطا ہے، ورنہ میں اس لائق ہی نہیں تھا۔ پھر آدمی کو جو ہے نا اس میں انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ کے پاس جبرائیل امین آ کے کہتے یا رسول اللہ، ابو ذر وہ ہے کہ جن کے لیے اللہ ملائکہ کے درمیان میں فخر کرتا ہے، اور ابو ذر 3 چیزیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اتنی زیادہ عرش پہ عزت ہے، اور وہ مشہور ہے کہ کون ہے وہ 3 چیزیں؟ کہ یہ کثرت سے صلوات پڑھتے ہیں۔ لبیک یا حضرت عباس، 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 لبیک یا سکینہ، لبیک یا لبیک یا زینب، لبیک یا امام زمانہ، لبیک یا امام، لبیک یا مولا رضا، لبیک یا تو زار محترم یہ کثرت سے صلوات پڑھتے تھے، کثرت سے قل اللہ کا سورہ پڑھتے تھے۔ قل اللہ کا سورہ بھی عظیم چیز ہے اور آسان ہے۔ قرآن جتنا پڑھے انسان اچھا ہے، لیکن اس کے لیے ایک ٹائم ہونا چاہیے انسان کو بیٹھے قرآن پڑھے۔ لیکن یہ سورے چھوٹے چھوٹے آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے چلتے پڑھیے، سفر کرتے کرتے پڑھیے، خالی بیٹھے ہیں پڑھیے، نیند نہیں آ رہی ہے پڑھیے، نیند میں جو ادھر ادھر کے خیالات آدمی کو ستاتے اس وقت پڑھیے، پھر دیکھیے آپ میں ایک چینج آ جائے گا، عرفانی منزل پہ انسان چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے، جناب جبرائیل کہتے ہیں ان میں انکساری ہے، انکساری۔ سوچئے ایسا شخص جس کے لیے رسول نے کہا ہو کہ ہم اہل بیت سے ہٹ کر زمین نے ابو ذر جیسا سچا انسان نہیں دیکھا۔ یہ سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ آپ اور ہم نہیں، وہ دے رہا ہے جو کچھ کہتا نہیں جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔
تو گویا سرٹیفکیٹ رسول کی بھی ہے، اللہ کی بھی ہے۔ ذرا سا اگر کوئی نیتا اگر ہاتھ کندھے پہ رکھ کے تھپ تھپا دے، سیلفی لے کے سب کے پاس چلے جائیں گے، آج نیتا جی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ جھوٹا نیتا، دغاباز نیتا، دھوکے باز نیتا، گناہگار نیتا کندھے پہ ہاتھ رکھ دے تو آپ زندگی پر فخر کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارا عمل اچھا ہے، ہمارا مولا کا ہاتھ ہمارے کندھے پہ ہوگا۔ عقیدہ اچھا رکھیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی کبھی بڑی ہو جاتی ہیں۔ چھوٹا سا حسد چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، حسدی انسان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں کبھی ڈال کے بات نہیں کرے گا، ادھر ادھر ادھر۔ تو ظاہر محترم مولا کائنات کے فرمان پہ کبھی غور کرے، کیا بہترین ان کے فرمانات ہوتے ہیں۔ ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کروں، زندگی بدل دے انسان کی اگر صرف وہ فرمانوں پہ چلے۔ مولا کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا۔ اس کے بعد کا جملہ سنیں گے آپ، بول پڑیں گے اگر بات کا جملہ سنیں۔ چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، اس لیے کہ انسان یہ پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں کھاتا، پتھروں سے ٹھوکر کھاتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو زان محترم، شیخ محسن حرم پناہی، میں علماء کے واقعات اس لیے پیش کرتے رہتا ہوں کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے انہیں جو مقامات ملے آخر یہ کرتے کیا تھے، جو ان کا ذکر ممبروں سے ہوتا ہے۔ جب ان کا ذکر سنتے ہیں تو دل تازہ ہو جاتے ہیں۔ جب علماء کے ذکر سے دل اتنا تازہ ہوتا ہے تو اہل بیت کے ذکر سے کتنا تازہ ہوگا، جن کے نقش قدم پہ وہ چلتے ہیں۔ علماء ایک نعمت ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ سازشیں چل رہی ہے کہ علماء سے ہٹا دو، کیونکہ انسان علم سے ہٹ جائے تو جہل رہ جاتا ہے۔ علماء کی عزت کرنا سیکھیے، عالم کی عزت ہونی چاہیے۔ اسی لیے کیا اگر عالم کے قدم کسی قبرستان میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت کے لیے عذاب روک دیا جاتا ہے، اور مردگان شکر بجا لاتے ہیں کہ ایک عالم دین ہمارے قبرستان میں آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قدم چلے جائے تو یہ حالت ہو جائے، اگر کوئی عالم جا کے مدفون ہو جائے تو اذان محترم یاد رکھیے عالم کی عزت ضروری ہے۔ آج ہماری نسلیں اگر ہم سے دور ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے، ہم سے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو ہم سمجھتے ہیں، یہ چھوٹے گناہ نہیں، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ عالموں کو اگنور کرنا، انہیں اپنا غلام سمجھنا، ان کو تنخواہ دے کے اپنا نوکر سمجھنا۔ عالم دین سردار ہوتا ہے، نوکر نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا اس چیز کو۔ جو علماء کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا وہ امام زمانہ کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرے گا۔ یہاں سے شروع ہے، امام زمانہ سے ہٹانا ہے، لہٰذا یہاں سے ہٹا دو، علم سے ہٹا دو۔ لیکن یاد رکھیے اذان محترم، ابھی ہمارا وارث زندہ ہے۔ لاکھ دنیا کہتی رہے، نہ ایمان کل خراب ہوا تھا، نہ ایمان آج خراب ہے، نہ کل خراب ہوگا۔ امام زمانہ سے مدد مانگتے رہیے۔ تو شیخ محسن حرم پناہی جو ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے کا ایک جذبہ تھا ان میں، جوان ہو چکے تھے، ڈگری بھی حاصل کر لی تھی، بجائے اس کے کہ نوکری کے لیے تلاش کرتے، کہتے نہیں ابھی میرا علم پورا نہیں ہے، مجھے دینی تعلیم کے لیے جانا ہے۔ باپ نے کہا ارے تم کیا مولوی بنو گے، مولوی بڑے مفلس زندگی جیتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی بچوں کی خوشیوں کو پورا نہیں کر سکتے، کہاں یہ لائن کو چن رہے ہو، کچھ الگ لائن چنو۔ کہا نہیں، الگ لائن چن کے کتنے دن میں راج کروں گا، ایک عظیم انجینئر بن جاؤں، ایک عظیم ڈاکٹر بن جاؤں، کتنے دن راج کروں گا، چند دن، لیکن اگر عالم بن جاؤں تو میری یہاں بھی اچھی رہے گی دنیا اور آخرت بھی۔ کیا میں اجازت نہیں دیتا،
باپ کی اجازت کے بنا وہ جا بھی نہیں سکتے تھے۔ احترام ہے باپ کا۔ اگر آج کل کے لڑکے اچھا ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ میں اپنی جگہ، میری مرضی، میں یہ کرنا چاہتا ہوں میری مرضی، آپ کی مرضی نہیں۔ باپ کی اگر اجازت ہے تو اس کی دعا لگتی ہے۔ رک گئے لیکن مایوس رہنے لگے اور باپ سے دیکھا نہیں گیا۔ دیکھا بیٹا ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتا، سوتا نہیں، روتا رہتا ہے کونے کونے میں جا کے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا تو جا۔ کہ آپ دل سے اجازت دیتے ہیں؟ کہ ہاں بالکل دل سے اجازت دیتا ہوں، جا۔ اور آج کی طرح نہیں، آج کل تو بڑے فیسلٹیز ہیں مدرسوں میں، آج کل بڑے فیسلٹیز ہیں۔ دلاور صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے ان کے زمانے میں حالت کیا تھی مدرسوں کی، ہمارے زمانے میں حالت کیا تھی مدرسوں کی۔ مولانا بیٹھے ان سے پوچھئے۔ آج تو گورنمنٹ ایڈڈ ہو گئے ہیں مدرسے، اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھے کمرے، رہنے کی ساری سہولتیں۔ ہمارے زمانے میں ایک پنکھا نہیں ہوتا تھا، پنکھا کمروں میں نہیں ہوتا تھا، گرمیوں کے موسم میں بھیگ جاتے تھے، بہت سے لڑکے بھاگ جاتے تھے۔ جو ان حالات میں ٹک جائے وہ مولوی بن کے نکلتا ہے۔ تو عزیزان محترم انہوں نے کہا جاؤ تمہاری مرضی۔ تو جب مدرسے میں آئے تو انہیں چارپائی بھی نہیں ملی، ایک چادر بس، اتنی حالت خراب تھی مدرسے کی، حوضے کی۔ پھر بھی ایک جذبہ تھا عالم دین بننے کا، اسی جذبے کی وجہ سے آج ہم ممبر سے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں، اب یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ایران کی ٹھنڈ ایسی نہیں، جو جا چکے ہیں قوم مشہد وغیرہ، برف پڑتی ہے وہاں پہ۔ تو مشہد میں تھے، برف پڑ رہی تھی۔ باپ نے کہا ایک مرتبہ جا کے میں بیٹے سے مل کے آؤں۔ صبح ہی صبح پہنچ گئے بغیر بتائے کے، دیکھا کہ زمین پہ سو رہے ہیں، وہ ایک چادر اوڑے ہوئے، کانپ رہا ہے۔ باپ نے بیٹی کی حالت دیکھی تو بہت خراب لگا، رونے لگے۔ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ مفلسی کا راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس وقتی میرا امتحان ہے، اب میں اس پہ اگر قائم رہ گیا تو مجھے سہولتیں مل جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ وہ چلے گئے، سیدھے پہنچے مولا رضا کے یہاں۔ کہنے لگے مولا میرا باپ آج مجھ سے دیکھ کے ناراض چلا گیا، مجھے فیسلٹیز کے لیے، بیسک چیزوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، جسے میں اپنا بستر خریدوں، ایک چارپائی خریدوں، کچھ کپڑے خریدوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مولا مجھے پیسے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے ان کا امام ہی نہیں ہے۔ جب دعا دل سے نکلے تو بہت اثر رکھتی ہے۔ اب یہ دعا کر کے حرم سے باہر آئے، اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک نوجوان سامنے سے آیا، ایک تھیلی ہاتھ میں دے دی، کیا اس میں پیسے ہیں، تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں آ جائیں گی، لیکن کبھی یہ جملہ ادا نہیں کرنا کہ لوگ کہیں گے کہ اس کا کوئی امام نہیں۔ اور وہ غائب بھی ہو گئے، آنے والے پریشان ہو گئے، بہت روئے، مجھ سے غلطی ہوگی مولا، مجھ سے غلطی ہوگی مولا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے تکلیفوں سے گزرنے کے بعد علم دین انسان حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ طالب علم کے زمین پر جو ہے نا قدم پڑنے سے پہلے فرشتے اپنے پروں پہ اس کے قدم لے لیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم کیوں؟ اس لیے کہ مولا امام زمانہ کا راستہ یہ بتاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم آغا خوئی کے والد نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ نجف میں یہ جا رہے تھے، اور آج بھی وہ مقام ہے، مقام امام زمانہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ جب جو ہے نا وادی السلام کی طرف جائیں گے حرم سے، تو ایک جگہ آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے، پرانا سا مکان ہے، میں نے بھی زیارت کی تھی جا کے وہاں پہ، مقام امام زمانہ۔ تو انہوں نے کہا کہ مقام امام زمانہ کیا ہے، یہاں پہ کیا کبھی امام آئے تھے؟ پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا شیخ علی کا مکان ہے۔ کہا میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ تو بیٹے نے کہا نہیں، وہ تو انتقال فرما گئے،
بتائیے آپ کو ان سے کیا کام تھا کہ اس مکان کا نام مقام امام زمانہ کیسے پڑا؟ کہا کہ امام یہاں تشریف لائے تھے۔ کب تشریف لائے تھے؟ کہ میرے والد امام کے بڑے چاہنے والے تھے، روز دعا کرتے تھے مولا 313 اگر آپ کے چاہنے والے ہو جائیں تو آپ آ جائیں گے۔ نجف میں اتنے علماء موجود ہیں، قوم میں اتنے علماء موجود ہیں، مشہد میں اتنے علماء موجود ہیں، پھر اس کے بعد دنیا بھر کے علماء ہی علماء اگر گن لیے جائے تو وہی کئی ہو جائیں گے ہزاروں تک، کیا 313 نہیں ہے؟ دعا کرتے تھے، رو رو کے دعا کرتے تھے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میں ان 313 میں ہوں یا نہیں؟ خواہش ایسی ہونی چاہیے، مولا آپ کیوں نہیں آ جاتے؟ اتنے آپ کے چاہنے والے، ہر جگہ حسین حسین کہنے والے، ہر جگہ علی علی کہنے والے، نعرے لگانے والے، ماتم کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، شب بیداریاں کرنے والے، مولا کیا 313 نہیں ہے؟ ایک مرتبہ روتے روتے اپنے چھت پہ جو ہے نا نماز شب میں دعا کر رہے تھے، نیند آ گئی تو خواب میں دیکھا کہ خود امام زمانہ تشریف لائے۔ اور پوچھا کیا سوال ہے تمہارا؟ کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہاں پہ آپ کے اتنے چاہنے والے 313 نہیں ہیں؟ خود نجف میں نکل آئیں گے بہت سارے۔ کہ اس وقت نجف میں صرف 2 ہیں۔ کہ صرف 2 نجف جیسی جگہ میں؟ کہاں؟ کہ مولا وہ کون ہے؟ کہ ایک تم ہو، ایک فلاں قصائی ہے۔ قصائی؟ کہاں؟ وہ بھی ایسے ہی چاہتا ہے جیسے تم چاہتے ہو۔ کہ پھر اتنے جو ہیں آپ کے، کہ سب ہمارے ماننے والے ہیں، ہمارے چاہنے والے ضرور ہیں، لیکن ابھی ایسے نہیں ہوئے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی ایسے نہیں ہوئے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ دیکھنا چاہو گے؟ کہ ہاں مولا میں دیکھنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، کل جو ہے نا شب جمعہ ہے، اعلان کر دینا کہ تمہارے اسی چھت پہ ہم آنے والے ہیں، لہذا جو ہماری زیارت اپنے آنکھوں سے کرنا چاہتا ہے آ جائے۔ اور اس قصائی سے کہنا کہ یہاں پہ اوپر کہیں بھی 2 بکرے لا کے باندھ دے اور اوپر چاقو رکھ دے، صحن میں سب کا انتظام کر دینا بیٹھنے کا۔ کہ ٹھیک ہے، اب یہ نیند سے جاگے، کہ امام کا حکم ہے، یہ خواب نہیں ہو سکتا۔ اعلان کر دیا کہ شب جمعہ میرے مکان میں امام تشریف لانے والے ہیں، اور قصائی کو بھی کہہ دیا، اور امام نے تاکید کی تھی یہ بات کسی کو مت بتانا، قصائی والی نہیں بتائے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب شب آئی، علماء کی بھیڑ، چاہنے والوں کی بھیڑ، طلباء کی بھیڑ، مکان بھر گیا، باہر صحن وغیرہ میں بھی مومنین آ گئے۔ اب اس کے بعد یہ لوگ سب مل کے پکار رہے تھے، یا امام زمانہ آ جائیے، الجل یا صاحب الزمان، الجل یا صاحب الزمان کے آوازیں اٹھ رہی تھی۔ جب آدھی رات ہوئی تو ایک نور سا چھت پہ چمکا، سب خاموش ہو گئے۔ اتنے میں اوپر سے آواز آئی، شیخ علی اس قصائی سے کہو کہ اوپر آ جائے۔ قصائی اوپر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو پرنالہ ہوتا ہے اس میں سے خون گرنے لگا۔ کسی نے کہا لو، امام نے اسے مار ڈالا۔ اب ایک سناٹا سا چھا گیا۔ پھر آواز آئی، شیخ علی اوپر آ جاؤ۔ یہ اوپر چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک خون کا دھارا نیچے آنے لگا۔ اب یہ اوپر چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں امام سے گفتگو کر رہا تھا، وہ قصائی بھی وہاں موجود تھا، لیکن امام کے چہرے کو ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے، اتنا نور کہ ہم چہرے پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے تھے، ہماری نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔
اور امام ہم سے گفتگو کر رہے تھے. میں نے کہا کہ سرکار اتنی دیر ہوگی, لوگ نیچے انتظار کر رہے ہیں, آپ نیچے تشریف لائیں گے یا ان سب کو اوپر بلا لوں؟ کہ ابھی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سے میں نے امام سے اپنی گزارش پیش کی. امام نے کہا ٹھیک ہے, جا کے جو ہیں ان کو بلا لاؤ. نیچے آ کے دیکھا ایک بھی نہیں, سب چلے گئے. امام نے کہا دیکھا صرف تم دو ہو اور کوئی نہیں. ان کے دماغ میں یہی بات ہے کہ امام آئیں گے تو سب سے پہلے اپنوں پہ تلوار چلائیں گے, جبکہ قصائی نے بکروں کو ذبح کیا تھا. تو زان محترم, اس طرح کی باتیں ذہن میں رکھنا. کیا امام پہ بھروسہ نہیں؟ ایک ماں جتنا اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ایک امام اپنے چاہنے والوں سے پیار کرتا ہے. تو زان محترم, یہ ہے ہمارا امام. تو آپ سوچیں, ایسا امام جہاں پہ آ جائے اسے مجلس حسین کہتے ہیں. یہ مجلس حسین کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ امام یہاں تشریف لاتے ہیں, ہم دیکھ نہیں پاتے. اور خاص کر آج تو مولا عباس کی حاضری بھی ہے, جس سے امام بے پناہ محبت کرتے ہیں. بلکہ ہر معصوم, ایک جملہ کہوں, ہمارے عقیدے کا جملہ, جہاں پہ ہم بیٹھ کے جس کا ذکر کریں اسے علی کہتے ہیں. اور جہاں علی بیٹھے ہوں, حسن بیٹھے ہوں, حسین بیٹھے ہوں, جس کا ذکر علی کرے اسے عباس کہتے ہیں. کل کی گفتگو میں نے مہندی کی اہمیت بتائی تھی, اور میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ بحثیں ایسی ہیں جو علماء تک رہے تو بہتر ہے, اس میں ہم نہ پڑھیں. سوال یہ نہیں ہے کہ مولا قاسم کی شادی ہوئی یا نہیں. جو مہندی اٹھائی جاتی ہے ایک ماں کی تمنا کا نام ہے. اگر میرے بیٹی کی شادی ہوتی تو میں ایسے مہندی نکالتا. اس مقصد سے ہم مہندی نکالتے ہیں. یہ بات ہوئی تھی. آج ایک بات اور سن لیجیے. اس پہ بھی اعتراض ہونے لگا کہ حاضری کیا ہے. پہلے آپ حاضری کے میننگ تو سمجھیں تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ حاضری کیا ہے. یہ کوئی چیز ایسے اتر نہیں جاتی ہے حاضری. یہ ایک غلط فہمی ہے. حاضری اس کو کہتے ہیں ایک آدمی جھوم رہا ہے کہ حاضری ہو گئی ہے. مولا عباس ہے, مشکل کشا عالمین کا بیٹا, خود مشکل کشا ہے. باب المراد جسے کہے, وہ بھی ہم اور آپ نہیں, جسے حسین باب المراد کہے اسے عباس کہتے ہیں. عباس کا روب و دبدبہ اتنا تھا, کربلا کے میدان میں جب یزید نے خط لکھا تھا پسر سعد کو, ذرا گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں. اس کے جواب میں پسر سعد نے کہا یہ تو کیا کہہ رہا ہے, گننا کس کی مجال کے گنے, ادھر کوئی دیکھ نہیں سکتا. تیرے 9 لاکھ کا لشکر جس ایک انسان سے گھبرا کے ادھر رخ نہیں کرتا اسے عباس کہتے ہیں. عباس کی موجودگی میں گننا, ہم تو دیکھ بھی نہیں سکتے ادھر. اگر کوئی غلطی سے ادھر نگاہ بھی چلے جائے, وہیں سے عباس اسے ایسے گھورتے ہیں کہ اس کا دم نکل جائے. تو وہاں پہ عباس جیسا شیر. اور جانتا ہے عباس کون ہے؟ دیکھیں, دشمن جس کی تعریف کریں اسے عباس کہتے ہیں. جانتا ہے عباس کون ہے؟ جس نے صفین کے میدان میں 13 سال کی عمر میں سب کو بھگایا تھا, آج وہ 34 برس کا جوان ہے. کس کی مجال کے ادھر دیکھیں. حاضری کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے, ہمارے یہاں فاتحہ ہوتی ہے, نیاز ہوتی ہے اور حاضری ہوتی ہے. 3 چیزیں. فاتحہ جو ہم مرحومین کو پیش کرتے ہیں,
وہ فاتحہ ہے۔ نیاز جو ہم معصومین کو پیش کرتے ہیں، اور مولا عباس کے لیے حاضری کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خود عباس لینے آ جاتے ہیں، وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ وہ حاضر ہو جاتے ہیں، لے کے خود جائیں۔ اور اس کا ایک دلیل میں ایک واقعہ بھی ہے جو بہت مشہور ہے، کئی علماء سے میں نے سنا ہے، اور کئی کتابوں میں اور کئی ذاکرین سے، یہ آپ کے لیے نئی بات نہیں ہوگی، وہی اس کی دلیل ہے، ثبوت ہے۔ ایک عورت جس کے کوئی اولاد نہیں تھی، وہ ہر جگہ جاتی، دعائیں کرتی، دعا کرتی، اسے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایک پڑوس کے گاؤں میں آئی جہاں پہ شیعہ مومنین رہتے تھے، اتفاق سے 8 محرم کا زمانہ تھا اور حاضری ہو رہی تھی۔ کہا یہ کیا ہے یہ سب؟ اسے کیا پتہ کہ کیا چیزیں؟ کہا کہ یہ حاضری ہے، اگر تم نیت کر لو، اولاد کے لیے تم پریشان ہو، منت کر لینا کہ اگر تمہیں اولاد مل جائے تو تم بھی حاضری کرو گی۔ کہا حاضری میں کرنا کیا پڑتا ہے؟ کہا کہ یہ کچھ تبرک رکھنا پڑتا ہے اور مولا عباس کو جو ہے نا ہدیہ کرنا پڑتا ہے نیاز دے کے۔ کہ اچھی بات ہے، میں منت کر رہی ہوں۔ 1 سال نہیں گزرا تھا، اللہ نے اسے اولاد دے دی۔ اس نے اپنے گھر میں اہتمام کیا حاضری کا، لیکن پریشان تھی، کیسے حاضری دلاؤں؟ مجھے تو میں نے پوچھا نہیں کیا پڑھنا چاہیے، اور اس بستی میں کوئی تھا نہیں اپنا آدمی، پریشان ہو گئی۔ تبرک رکھنے کے بعد دستر کے پاس بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ مولا میں نے یہ سنا تھا کہ آپ سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ سکینہ سے بہت پیار کرتے تھے، اور سکینہ کا واسطہ دے کے ہی میں نے حاضری کی منت مانگی تھی۔ اب میں اسی سکینہ کا واسطہ دے کے آپ سے کہتی ہوں مولا کہ اسی کو بھیج دو تاکہ وہ آ کے خود حاضری دلا دے۔ ابھی یہ باتیں کہی رہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ عربی لباس میں انتہائی خوبصورت ایک نوجوان داخل ہوا، اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہ کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا ہے؟ کہ تو نے ابھی سکینہ کا واسطہ دیا تھا، میں آ گیا حاضری دلانے کے لیے۔ اب وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ انہوں نے حاضری دلائی، دلانے کے بعد کھڑے رہے تو میں نے کہا کہ آپ چکھ لیجئے تبرک۔ کہ تو اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں ڈال دے۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہ نہیں، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کہ پھر آپ ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟ اب اس عرب جوان نے اپنی ابا کو گرایا، دیکھا دونوں ہاتھ کٹے۔ کہ میرے ہاتھ نہیں ہے۔ کہ آپ ہیں کون؟ کہ وہی عباس، جہاں حاضری ہوتی ہے خود چلا آتا ہوں، اس لیے وہاں سکینہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ مال مجلس جو ہے وہ گریہ ہے، ورنہ سارے فضائل ایک طرف، اگر حسین کے نام سے تو آنسو نہ نکلے۔ آج ہم عباس کو رونے کے لیے بیٹھے۔ مادر فضل جناب عباس کی زوجہ نے ایک مرتبہ بچے کو بھیجا، جا کے اپنے پاپا کو بلا کے لے آنا۔ بچہ آیا، بابا آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ خیمے کے اندر جا کے مولا نے عجیب منظر دیکھا، مادر فضل کھڑی ہیں، ساتھ میں سکینہ کھڑی ہوئی ہے۔ سکینہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مشکیزہ ہے۔ جیسے مولا عباس پہنچے، ایک مرتبہ مادر فضل کہتی ہے مولا عباس صبح سے 9 مرتبہ سکینہ میرے خیمے میں ہے، جب بھی آتی کہتی تو میں پریشان ہو جاتی۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میرا اصغر پیاسا ہے، میرا اصغر پیاسا ہے۔ 9ویں مرتبہ جب آئی تو میں نے اپنے آپ کو نماز میں مصروف کر دیا۔ میں نے سوچا بچی دیکھے گی واپس چلی جائے گی،
لیکن میں نماز پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی، میں نماز پڑھتی، سکینہ کھڑی رہی، میں نماز پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی۔ جب ایک پیر سے تھک جاتی تو دوسرے پیر پہ کھڑی ہو، مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں نے نماز کو تمام کیا، بچی کو سینے سے لگایا، کہا کیا بات ہے میری شہزادی؟ کہا ذرا چچا سے کہہ دو میرا بھیا اصغر پیاسا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ عباس پریشان ہو گئے، سکینہ کو اپنی گودی میں لیا، کہا چلو میرے ساتھ۔ کہا کہ اپنے بابا سے اجازت دلا، میں بار بار آپ کے بابا کے پاس جاتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، کیسے اجازت دوں؟ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ سکینہ کو لے کے عباس آ رہے ہیں۔ حسین نے ایک جملہ کہا، عباس اتنی بڑی سفارش لے کے سکینہ سے پلٹ کے کہا میری لال کیا بات ہے، کیا اتنی پیاس لگ گئی؟ سکینہ نے کہا کہ بابا میں اپنے لیے نہیں مانگتی، بھائی کی محبت میں آئی۔ سکینہ تیرے بھائی سے کتنی مہینوں کی محبت ہے؟ کہ 6 مہینے کی محبت ہے۔ کہ تجھے تیرے بھائی سے 6 مہینے کی، مجھے 34 سال کی محبت۔ عباس ماشاءاللہ آپ خوب رو رہے، بلند آواز میں روئیے گا، آج نہ روئیں گے تو کب روئیے گا؟ ایک مرتبہ کہا مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ کہا ٹھیک ہے عباس، مشکیزہ لے جانا، تلوار چھوڑ کے جانا۔ ہائے عباس کے کلیجے پہ کیا گزری، لیکن مولا کا حکم تھا، تلوار رکھ دی، مشکیزہ لیا، علم لیا، ایک ہاتھ میں نیزہ پکڑ کے عباس جو چلے ایک شیر کی طرح اس طرح فوج پہ حملہ کیا، نیزے سے ایک ایک کو اٹھا کے پھینکتے رہے، راستہ صاف ہوتا گیا، فرات کا کنارہ نظر آیا۔ عباس وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد مشکیزہ اتنا سوکھا تھا، اس کو پانی میں ڈبویا، بڑی دیر کے بعد جب وہ بھرا تو اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ عباس نے گھوڑے سے کہا تھوڑا پانی پی لے، گھوڑے نے فرات کو دیکھا، خیموں کی طرف دیکھا، گویا گھوڑا بتا رہا تھا اے مولا میں کیسے پیوں، ابھی سکینہ پیاسی ہے۔ ادھر سکینہ نے ایک منظر کو پیش کیا، سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیا، کہا گھبرا نہیں، میرا چچا جا رہا ہے، دیکھو علم جا رہا ہے، میرا چچا وہاں پہنچا، دیکھو علم جھکا، میرا چچا فرات پہ بیٹھا ہے، اب پانی لے رہا ہے، دیکھو علم اٹھا، میرا چچا نکلا، اب علم آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے۔ ادھر عباس گھوڑے پہ چلے، لیکن اللہ اکبر ایک ایسی تلوار چلی، ہاتھ کٹ گیا، عباس کا علم جھک گیا۔ سکینہ نے گھبرا کے کہا بابا علم نظر نہیں آتا، بابا علم نظر نہیں آتا۔ عباس نے دوسرے ہاتھ سے علم کو اٹھایا، کہا ہاں بابا علم نظر آ رہا ہے۔ اب دوسری تلوار چلی، اب جو علم جھکا تو اٹھا نہیں۔ سکینہ گھبرا کے بچوں سے کہتی ہے بچوں ذرا دعا مانگو، علم نظر نہیں آتا۔ ادھر ایک تیر چلا، عباس کے مشکیزے میں لگتا ہوا جگر میں اتر گیا۔ عباس نے گھوڑے کے گلے میں اپنے آپ کو چھوڑا اور کہا اس پہ باوفا مجھے اب خیمے میں نہ لے جانا، میں کیا جواب دوں گا؟ اتنے میں گرز لگا، عباس زمین پہ آئے، آنکھ میں تیر تھا، ادھر آواز دی اے مولا میرا آخری سلام۔ سکینہ پریشان ہو گئی، اے بابا چچا پکار رہا ہے۔ حسین دوڑے ہوئے اب یہاں پہنچے۔ عباس کی عجیب حالت تھی، آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، وہ تیر آر پار ہو گیا تھا، دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ حسین نے عباس کے سر کو لے کے زانوں پہ رکھا، عباس نے سر ہٹا دیا، دوبارہ رکھا، پھر ہٹا دیا۔ کہا کیا بات ہے عباس؟ کہا کہ مولا میرا تیر ادھر سے نکلا، میں نہیں چاہتا کہ اس تیر کی نوک سے آپ کا زانو زخمی ہو جائے۔ اس وفا پر حسین کو پیار آ گیا، عباس کو سینے سے لگایا۔ عباس نے کہا ایک خواہش پورا کرو گے مولا؟ اللہ اکبر، باب المراد کی خواہش کیا تھی؟ کہا کہ میں آپ کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا عباس آنکھیں کھولو۔ کہا کیسے کھولوں؟ ایک میں تیر ہے، دوسرے میں خون ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ حسین تڑپ گئے،
خون کو صاف کیا۔ عباس نے آنکھیں کھولی، کہ مولا میری میت کو خیمے میں نہ لے جا، اس لیے کہ میں سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حسین نے وہیں میت کو چھوڑا۔ ایک مرتبہ علم کو لے کے چلے، سکینہ نے دور سے دیکھا، ہاں میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے۔ بچوں نے دیکھنا شروع کیا۔ اب جو قریب آئے، حسین تنہا ہے، علم کے جو ہے نا ڈوریاں ٹوٹی ہوئی ہے، پریرا کٹا ہوا ہے۔ سکینہ پریشان ہو کے دوڑی، اے بابا پانی نہیں چاہیے، چچا کو بلاؤ، ابھی علم آئے گا آپ کے پاس، آپ زیارت کریں اور مولا عباس کا تابوت اٹھائے۔